السلام علیکم ایوری ون. کیا آپ بھی چاہتے کہ احمد علی نقوی اپنی ویڈیو میں ایک ٹاپک کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کر دیا کریں؟ دین دیز ویڈیو سیریز آر ریئلی فار یو پیپل، کیونکہ آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک اندر ٹاپک کے اوپر. آج ایس سی او سمٹ کے اوپر بات تو میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پریویس ویڈیو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پریویس ویڈیو میں نے ڈیموکریسی اینڈ رائزنگ اتھارٹیرینزم جو ٹاپک ورلڈ ٹائمس والوں نے سجیسٹ کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا لی ہے آؤٹ لائن کے ساتھ، فیکٹ فگرس کے ساتھ. آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا. اب بات کرتے ہیں ایس سی او سمٹ. دیکھیں، اگر ایس سی او سمٹ کے اوپر کوئی کویشچن آتا ہے نا، تو وہ یہ ہوگا کہ ریجنل کوپریشن پاکستان کے بارے میں کیا ہو سکتی ہے ایس سی او کے تھرو، اور پاکستان کی ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے میں اس کی اوپر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کے بارے میں یاد کراتی ہوں کہ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ اوور ویو آف دی ٹاپک ہوتا ہے. آپ نے اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں بنانا، اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ دینا بھی چاہتے تو اس کی سپریٹ ہیڈنگ بنانی ہے. اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پورا پیج نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک پیراگراف ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں نے پیسٹیلو اپلائی کیا، تو پیسٹیلو میں سب سے پہلا پوائنٹ پولیٹیکل ہوتا ہے. پولیٹیکل پوائنٹ میں بتاتی ہوں کہ اسٹرینتھ پاکستان ریجنل ڈپلومیسی. اچھا، پاکستان کی ریجنل ڈپلومیسی کیسے اسٹرینتھ ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، ایس یو سمٹ ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہوا ہے، تو ریجنل کافی جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان میں آئی ہیں، تو پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ اسٹرینتھ ہوئی ہے. پھر بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر، انڈیا پاکستان ریلیشن. نہیں، چائنا پاکستان. ویسے چائنا انڈیا ریلیشن بھی جو ہے بہتر ہو سکتے، کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم اس دفعہ کتنی دفعہ تو ایسے سمٹس ہوئے، تو انڈیا اور ان کے جو ہیں پرائم منسٹر تو نہیں آئے، لیکن جے شنکر تو آئے. دیٹس اے پازیٹیو پوائنٹ. تو ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشنس جس طرح آگے ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اچھے ہو سکتے، اسی طرح سے چائنا انڈیا کے جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کنٹریز ایک دوسرے سے مل رہی ہیں. اس طرح کے یو این میں ملتی ہیں، تو ان کے پاس اس طرح کے ریجنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کا موقع ہی ان کو نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے. پھر اب بات کرتے ہیں ہم رین فورسز کاؤنٹر ٹیررزم. دیکھیں، ایس سی او کا جو مین وہ تھا نا پرپس بنانے کا، وہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہی تھا. تو ظاہری بات ہے، ہم پاکستان میں آج کل ٹی ٹی پی اور افغانستان ایشو پھر سے رائز ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اکنامک. اچھا، میں نے اکنامکلی پوائنٹ اس طرح ایڈ نہیں کیا نا کہ میں اب اکنامکلی بتاؤں، بس ٹھیک ہے اکنامک پوائنٹ ہے. میں نے بس سمپل ایک مرج تینوں آنے والی 3 آرگیومنٹس کو مرج کیے مین ہیڈنگ میں، اور میں نے کہا کہ بوسٹ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اینڈ کنیکٹیویٹی ود سینٹرل ایشین اینڈ سی پیک. ٹھیک ہے، میں نے اپنے پہلے 3 پوائنٹ کو مرج کیا. آپ اس پوائنٹ کو ہی دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اکنامک پوائنٹ ہے. اب پوائنٹ سے بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر بات ہے ٹریڈ ہماری ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان، اور ظاہر بات ہے جب ریجنل کنٹریز ملیں گی تو ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر سے ایشین ٹائگر بن جائے اگر ٹریڈ ایکسپینڈ ہوگی ہماری. تو سی پیک جو کہ رکا ہوا ہے بہت زیادہ وجوہات کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح سے فائنینشیل پارٹنرشپ ود کی ایس سی او سے ممبرس. اب اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو ملتی ہیں کنٹریز، تو ان کے درمیان ایسے معاہدے ہو جاتے ہیں کہ فائنینشیل معاملات طے ہو جاتے ہیں. یہ جیسے ٹریڈ کے معاملے میں ہمیں فائنینشیل اسسٹنس مل جاتی ہے. انہینسز پاکستان گلوبل امیج، پروموٹنگ کلچرل ڈپلومیسی ایکسچینجز ود دی ایس سی او ریجن. ویسے نا بات یہ کہ یہ میں نے اتنی سمپل آؤٹ لائن بنائی ہے نا کہ آپ ایک دفعہ پڑھ بھی لیں گے نا تو مجھے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس ایک اوور ویو آف دی ٹاپک آ جائے گا. تو میں تھوڑا تھوڑا بہت سمجھا رہی ہوں، ایک دو اس کی طرح الفاظ کے ساتھ، ورنہ مجھے اتنا یقین ہے کہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ ہی جائے گی. اب یہ تو بہت سمپل ہے نا، یہ تو پہلی آرگیومنٹ سے ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ٹیکنالوجیکلی. دیکھیں بات یہ یاد رکھیں، پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک یہ سب دیتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجیکل، لیگل اینڈ آرگنائزیشن جو سب سے لاسٹ ہوتے ہیں وہ سبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو نا آپ نے ضرور انڈرمائن کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے جب سب ایک مل بیٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو پھر ٹیکنالوجیکل ایکسچینج کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اور فائدہ تو سبھی کو ہوگا، جن کو جو اچھی کنٹریز ہیں، اور چائنا وغیرہ ان کو زیادہ ہو جائے گا، ہمیں بھی ہو جائے گا تھوڑا بہت. 6 ہے کلائمیٹ
कोलैबोरेशन। एनवायरमेंटल पॉइंट पे मैंने क्लाइमेट कोलैबोरेशन आने वाला एक आर्गुमेंट था, मैंने उसको बस मर्ज कर दिया है। क्लाइमेट के ऊपर बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात होगी, क्रॉस बॉर्डर कंजर्वेशन इसके ऊपर भी बात हो सकती है, पे फैसिलिटेट एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। देखिए, एग्रीमेंट से आपने ये बात याद रखनी कि लीगल वाला पॉइंट है, ठीक है। पेस्टल में जो लीगल पॉइंट है उसके बारे में मैंने बात की है, और मैं ना हर पॉइंट को इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि सी एस एस सर पे है, और इतनी प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स की लिख लिख कर कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने कौन सा पॉइंट लिखना है, लेकिन बस एक ओवरव्यू आपके सामने मैं इस तरह से पेश कर रही हूँ। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट, ये तो मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट को आप पढ़ लें और इस वीडियो को देख लें, समझ लें और अपने पास आउटलाइन तैयार कर लें। फिर जो फैक्ट फिगर आपको पास आते रहते हैं डॉन के थ्रू या रियूटर्स के थ्रू या इप्री के थ्रू, बस वो ऐड ऑन करते जाएं। और आई होप बेस्ट फॉर, आई विश यू बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।